کرامات فرمایا کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارنامے سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ آپ نے 3-4 سال کے قلیل عرصے میں بر صغیر کی سیاست، معاشرہ اور مذہبی افکار میں انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ عمرہ، دربار، علماء، صوفیہ یکساں طور پر آپ کے زیر اثر آ گئے۔ اس کے مقابلے میں کرامات کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت مجدد ثانی ہم فرماتے ہیں، حضرت مجدد ثانی جیسے خلیفہ کی تربیت بذات خود کسی بڑی کرامت سے کم نہیں۔ تاہم آل اللہ کی روایت کے پیش نظر چند کرامات بطور تبرک ہم بیان کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ہمسائے پر نائب حاکم نے بہت ظلم کیا اور اسے گھر سے نکالنا چاہا۔ حضرت کو علم ہوا تو حاکم کو سمجھایا کہ میں اسی محلے میں رہتا ہوں، اسے معاف کر دو، مگر وہ نہیں مانا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے خواجگان بہت غیرت مند ہیں۔ اپنی بات نہیں فرمائی، اپنی بات نہیں فرمائی، بات تو آپ کی ہو رہی تھی اس نے آپ کی بات کا انکار کیا، نہیں مانا۔ آپ کہتے رحم کر دے، چھوڑ دے اس کو، نہیں مانا۔ تو آپ نے اسے جواب کیا دیا؟ ہمارے خواجگان، ہمارے مشائخ بڑے غیور ہیں، بڑے غیرت مند ہیں، تیری نہیں بلکہ اوروں کی جانیں بھی چلی جائیں گی۔ وہ پھر بھی نہیں مانا۔ وہ 3 روز کے بعد اس پر چوری کا الزام لگا، اسی بندے کے اوپر چوری کا الزام لگا اور اسے راستے میں قتل کر دیا گیا، جان سے گیا۔ ہمارے بڑے بڑے غیرت مند ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کے لیے۔ ایک چشتی شیخ زادہ آپ کا مرید ہوا، پہلے سلسلہ چشت اس کا تعلق تھا۔ اتفاقاً اسے ایسا مرض لاحق ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ حضرت کو بتایا گیا تو فرمایا کہ اس کے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ ہمارے طریقے کو چھوڑ کر اپنا پرانا طریقہ دوبارہ اختیار کر لے۔ مجھ پر یہ بات ظاہر ہو گئی اور مجھے غیرت ہوئی۔ اس بیماری کی یہی وجہ ہے۔ مریض تک یہ بات پہنچ گئی تو اس نے اس کی تصدیق کی اور ندامت کے ساتھ توبہ کری، چنانچہ اسے اسی وقت شفا مل گئی۔ آپ کے محلے میں گڑیا کا 3-4 سالہ بچہ دیوار سے گر پڑا، اس کے کانوں سے خون بہنے لگا اور سانس بند ہو گئی۔ عورت بے قراری کی حالت میں حضرت کے پاس روتی ہوئی آئی اور دعا کے لیے عرض گزار ہوئی۔ حضرت اپنا تصرف بہت چھپایا کرتے تھے۔ آپ نے طب کی ایک کتاب منگائی جس میں نسخے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ طب کی کتاب منگائی اور اسے کھول کر فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا نہیں مرے گا۔ طب کی کتاب میں دیکھ کے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا نہیں مرے گا۔ حاضرین نے جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے تعجب کیا کہ کون سی ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ نہیں مرے گا؟ ایسی کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ حضرت کچھ دیر خاموش رہے اور وہ قریب المرگ جو لڑکا بالکل قریب مرگ ہو چکا تھا وہ تھوڑی دیر میں اٹھ کے چل پڑا۔ حضرت نے شو کیا کیا؟ یہ تو کتاب سے دیکھا تھا میں نے۔ اور کسی کو تعویذ بھی دینا، تعویذ کا بہانہ، تعویذ کا وہ بہانہ، ورنہ تو چلیں چھوڑیں اس بات کو۔ آخری بات، جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو جس کسی کی وفات کی خبر سنتے تو سر بھر کر فرماتے خوب چھوٹا۔ کیا؟ خوب چھوٹا، یہ جسے کہتے ہیں نا چھوٹ گیا، تو فرماتے خوب چھوٹا۔ انہی دنوں آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا جب میری عمر 40 سال کی ہوگی تو مجھے ایک واقعہ عظیم پیش آئے گا۔ پھر ایک روز فرمایا کہ خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جس غرض کے واسطے تمہیں لائے تھے وہ پوری ہو گئی۔ ایک دن فرمایا کہ تھوڑے دنوں میں سلسلہ نقشبندیہ میں کسی کا انتقال ہوگا۔ ایک روز فرمایا کہ خواب میں دیکھا کوئی کہتا ہے کہ قطب وقت کا انتقال ہو گیا اور میں اپنے ہی مرثیے میں ایک قصیدہ پڑھ رہا ہوں جس میں میری تعریف کی گئی ہے۔ وسط جمادی الثانی مرض الموت شروع ہوا آپ کا۔ ان دنوں میں ایک روز فرمایا کہ حضرت خواجہ آرار رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے ہیں کہ پیرہن پہنو۔ اس کے بعد مسکرائے، آپ مسکرائے اور فرمایا اگر زندہ رہے تو پہنیں گے ورنہ کفن ہی ہمارا پیرہن ہے۔ ایام مرض میں ایک روز آپ کو استغراق اس قدر ہو گیا کہ حاضرین یہ سمجھے کہ یہ نزع کی حالت ہے۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مرنا ایسا ہی ہوتا ہے تو موت تو بڑی نعمت ہے۔
ہاں مرنا، اگر اسے مرنا کہتے ہیں تو فرمایا موت تو بڑی نعمت ہے اور ایسے حال سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہفتے کے روز 25 جمادی الثانی 1012 ہجری 30 نومبر 1603 عیسوی کو طبیعت ناساز ہوئی تو ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ کے جانے جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے دن مخلصین نے جنازہ اٹھایا تو فرط غم کی وجہ سے ان پر ایسی کیفیت طاری تھی کہ وہ اس جگہ تابوت نہ اتار سکے جہاں قبر تیار کی گئی تھی، آگے چلے گئے۔ جیسے کوئی آدمی بے دھیانی میں آگے بڑھ جاتا ہے تو غم کی ایسی کیفیت تھی، بظاہر غم کی لیکن معاملہ کچھ اور تھا، وہ سنیں۔ تو وہ جس جگہ قبر شریف بنی تھی وہاں تابوت رکھنے کے بجائے جنازہ آگے لے گئے اور جس جگہ جا کے جنازہ اتارا کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں حضرت نے ایک دن وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور اٹھتے وقت وہاں کی خاک آپ کے دامن مبارک پر لگ گئی تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ اس جگہ کی خاک ہماری دامنگیر ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہیں بیرون شہر دہلی بجانب اجمیری دروازہ قدم رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب دفن ہوئے۔ خواجہ حسام الدین کی کوشش سے مزار مقبرہ تعمیر ہوا مگر آپ کی وصیت کے مطابق اس پر گنبد نہیں بنایا گیا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ کے وفات کے وقت آپ کے دونوں بیٹے بہت کم سن تھے۔ خواجہ عبید اللہ المعروف حضرت خواجہ کلنا اور خواجہ عبداللہ المعروف بخواجہ خورد کی عمر 2-3 سال سے زیادہ نہ تھی۔ حضرت نے اپنی زندگی میں ہی انہیں حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ سے توجہ دلائی تھی۔ ان کی عام خبرگیری اور پرورش کی سعادت خواجہ حسام الدین کے حصے میں آئی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنا باب شہی کوئی نہیں، وہ ہوں گے اس کے بابے ہوں گے، ہمارے بابے تو شہی ہیں، ہوں گے کسی اور کے بابے ہوں گے، یا اس کو شعور نہیں ہے کہ ان کو سمجھ سکے۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد گرامی کا آج الحمدللہ ہم نے ذکر خیر کیا اور اس امید پر کہ امام ربانی رحمۃ اللہ کی روح مبارک اپنے مرشد گرامی کا ذکر خیر سن کر ضرور ہم سے راضی ہوگی، اور راضی تو ہیں، مزید راضی ہوں گے، اور آپ کے فیض و برکات سے کماؤ کا ہم لوگ اور بھی مستفیض ہو سکیں گے۔ اور مستفیض ہونا کیا ہے کہ دین پر استقامت، کرامت نہیں، دین پر ہمیں اس مزید استقامت ملے، آپ کی محبت میں، آپ کی چاہت میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔